قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ بڑی نشانیاں یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی کا ظہور قریب قیامت اتنی کثیر روایات میں اور احادیث میں موجود ہے کہ علماء نے فرمایا کہ امام مہدی کے ظہور کا انکار کرنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، اس کو کفر قرار دیا علماء نے۔ اتنی کثرت کے ساتھ ان کے ظہور کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت امام مہدی جب ظاہر ہوں گے تو آپ کے ظہور سے پہلے کچھ علامتیں ظاہر ہوں، کچھ نشانیاں ظاہر ہوں، اس سے آپ کو بہت آسانی سے پہچانا جا سکے گا۔ امام مہدی کے ظہور سے ابھی چونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے تو کوئی بھی کھڑا ہو کر کے مہدویت کا دعویٰ کر لیتا ہے، تو نوجوانوں کی خاص توجہ کہ امام مہدی کا ظہور ایسے نہیں ہوگا۔ آپ لوگ اگر یوٹیوب پر کچھ اسپیکرز کو سنتے ہوں گے تو کوئی کہتا ہے کہ وہ تو پیدا ہو چکے اسی رمضان شریف میں ظاہر ہو جائیں گے اور 6 مہینے کے بعد ظہور ہوگا۔ اس طریقے کی باتیں لوگ کرتے ہیں، ہمارے کان تک بھی پہنچتی رہتی۔ ظہور امام مہدی سے پہلے ہونا کیا کیا ہے، پہلے اس کو سن لیں۔ دریائے فرات پھٹے گا اور اس سے سونے کا پہاڑ کھلم کھلا ظاہر ہوگا۔ دریائے فرات ابھی بھی اپنی معمول کے مطابق وہ بہہ رہا ہے اور 2-4 مہندی ظاہر بھی ہوگا۔ کوئی پاگل حیدرآباد میں وہ کسی نے دعویٰ کیا، وہ ایک پاگل بیٹھا ہے وہ اورنگ آباد میں، اس نے دعویٰ کیا۔ پھر اس کے بعد پڑوس کے ملک میں تو ہر سال 2-4 ایسے پاگل پیدا ہی ہوتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مہدی کہتے ہیں، اور آپ لوگ بھی متزلزل ہوتے رہتے ہیں۔ بہت واضح علامتیں ہیں۔ پہلی نشانی سن لیں کہ دریائے فرات پھٹ جائے گا اور اس سے سونے کا پہاڑ کھلم کھلا دنیا جگ ظاہر ہوگا۔ پوری دنیا میں اس کے چرچے ہوں گے کہ وہ دریا سے پہاڑ سونے کا برآمد ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد جس سال امام مہدی کا ظہور ہوگا اس میں یہ ہوگا جو کبھی نہیں ہوا۔ پہلی رمضان شریف کو، یعنی رمضان شریف کی پہلی کو، چاند کو گہن لگے گا، چاند گہن ہوگا، اور اسی دن پہلی رمضان شریف کو سورج گہن بھی ہو۔ چاند کو بھی گرہن لگے گا اور سورج کو بھی گرہن لگے گا۔ حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ جس دن چاند گہن ہو اسی دن سورج بھی گہنا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہ پہلی مرتبہ ہوگا اور آخری مرتبہ ہوگا، یعنی یہ امام مہدی کے ظہور کی نشانیوں میں سے نشانی۔ اور اسی پہ بس نہیں، بلکہ پھر اسی ماہ رمضان شریف میں دوبارہ پھر چاند گہن لگے گا، یعنی ایک ہی مہینے میں 2 بار چاند گرہن لگے گا، اور اسی دن پہلی رمضان شریف کو سورج گرہن بھی لگے گا۔ دم دار ستارہ جو ہے وہ چمکتا ہوا نمودار ہوگا۔ 3 یا 7 راتیں مشرق کی جانب، 3 یا 7 راتیں مشرق کی جانب بڑی آگ کا ظہور ہوگا۔ آسمان پر تاریکی چھا جائے گی، آسمان میں سرخی ظاہر ہوگی، جس سے آسمان کے سارے کنارے جو ہے وہ سرخ ہو جائیں گے۔ یہ شفق کے ساتھ والی سرخی نہیں ہے، یہ ایک الگ سی نئی سرخی سے آسمان کے سارے کنارے سرخ ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد آسمان سے اعلان ہوگا
امام مہدی کا نام لے کر کے پکارا جائے گا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ جسے مہدی کہا جاتا ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا. یعنی وہ خود اعلان نہیں کرے، مہدی خود نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں، بلکہ یہ غیبی اعلان ہوگا، قدرت کی طرف سے اعلان ہوگا. اور اس کے بعد جو اور بڑی نشانی وہ یہ ہے کہ حج کے موسم میں مینا میں جھگڑا ہوگا. مینا میں تو جھگڑا ہر سال ہی ہوتا ہے، وہ خیموں کو جگہ کو لے کر، وہ جھگڑا نہیں. یہ جھگڑا اتنا بڑا ہوگا، لوٹ مار ہوگی، اور جو جمرۃ العقبہ ہے، یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں بڑا شیطان کہتے ہیں، تو بڑے شیطان کے پاس قتل عام ہوگا، خون ریزی ہوگی، یہاں تک کہ لوگوں کے خون کے چھیٹے جو ہے وہ وہاں تک جائیں گے. یہ وہ چیز ہے. یہ چند باتیں اور بھی بڑی نشانیاں ہیں. تو اتنی نشانیوں کا ظہور ہوگا، اس کے بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا. اب یہاں سمجھنا یہ ہے کہ امام مہدی کون ہے. اس لیے کہ جو بھی آتا ہے وہ اٹھ کے کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں. حتیٰ کہ غلام قادیانی نے بھی کہا کہ میں، پہلے اس نے یہ کہا کہ میں مہدی ہوں. تو یہ بات یاد رکھیے کہ امام مہدی ہندوستان میں، پاکستان میں، سیریا میں، یمن میں، چین میں، جاپان میں پیدا نہیں ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح روایت موجود ہے کہ سیدنا امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے. آپ کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوگی. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے، وہ اسی وقت پیدا ہوں گے اپنے دور میں. جس وقت وہ لوگوں سے بیعت لیں گے ان کی عمر اس وقت 40 سال کی ہوگی. کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ بھی ہے، گڑا ہوا عقیدہ، کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں. حالانکہ یہ عام طور پہ زیادہ تر اس طریقے کا نظریہ روافظ رکھتے ہیں، لیکن کچھ اہل سنت کو بھی اس میں مغالطہ ہوتا ہے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے. نہیں، وہ پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اکثر اہل سنت کے علماء کی تحقیق کی روشنی میں یہ ہے کہ امام مہدی قریب قیامت پیدا ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ امام مہدی جو ہوں گے، دیکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے غیب کی کیسی خبر عطا کی تھی، اور ان کو کیسا غیبدہ بنایا تھا، اور ان کو اللہ نے کس طریقے سے علم غیب عطا کیا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے امام مہدی کا جو حلیہ بیان کیا، پس منظر بیان کیا، تو اس کو دیکھ کر کے قربان ہونے کو جی چاہتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں کہ مہدی اگر قیامت میں ایک دن بھی باقی رہے گا تو اس سے پہلے ظاہر ہوں گے، اور وہ دنیا کو انصاف سے بھر دیں گے. جیسے ان سے پہلے دنیا ظلم سے بھری ہوئی تھی، وہ اس کو انصاف سے بھر دیں گے. یہ بتانے کا مقصد یہ کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، اس کے بعد ہی قیامت ہوگی. ظہور مہدی سے پہلے قیامت آ ہی نہیں سکتی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ابھی چند سال میں دنیا ختم ہو جائے گی اور دنیا سمٹ رہی ہے، یہ سب واہیات باتیں ہیں. آپ مطمئن رہیے، جب تک رسول اللہ کا بیٹا مہدی نہیں آتا اس سے پہلے قیامت نہیں آتی، کچھ ہو جائے. اس سے یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور کے ایک بیٹے کی آمد نے قیامت کو روک رکھا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی طاقت تو دیکھو، ان کی شان تو دیکھو. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مہدی امام حسن کی اولاد میں سے ہوں. امام حسن کی جو نسل ہے اس سے امام مہدی ہوں گے. باپ کی طرف سے حسنی ہوں گے، ماں کی طرف سے حسینی ہوں گے، یعنی نجیب الطرفین سید ہوں گے. ماں اور باپ دونوں کی طرف سے وہ
आले रसूल होंगे, सादात में से। फरमाया उनकी अम्मी का नाम रसूलुल्लाह की अम्मी के नाम पर आमिना होगा, यानी उनकी माँ का नाम भी हुजूर की अम्मी के नाम पर आमिना होगा। उनके बाबा का नाम रसूलुल्लाह के बाबा जान सरकार अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला के नाम पे अब्दुल्ला होगा, यानी उनकी अम्मी भी आमिना, उनके अब्बा अब्दुल्ला, और उनका खुद का नाम मोहम्मद होगा, यानी वो मोहम्मद भी होंगे, अब्दुल्ला के बेटे भी होंगे, और आमिना के बेटे भी होंगे, और औलाद फातिमतुज़ ज़हरा भी होंगे। आका अलैहिस्सलाम फरमाते उनका कद मियाना होगा, मियाने कद के होंगे। सीरत उनकी रसूलुल्लाह की तरह होगी, सूरत रसूलुल्लाह की तरह नहीं होगी, क्योंकि हुजूर की तरह कोई नहीं हो सकता। यानी महदी की शक्ल भी हुजूर अलैहिस्सलाम के मुशाबे नहीं होगी। इमाम महदी सीरत में हुजूर की, उनकी सीरत हू बहू सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आईनादार होगी। तो मैं उनका कद मियाना होगा, दरमियाने कद के होंगे, ना छोटे कद के होंगे, ना लंबे कद के होंगे, ना नाटे होंगे, ना लंबे होंगे, बल्कि कद मियाना होगा, कद ज़ेबा होगा। फरमाया उनका चेहरा अरबों की तरह होगा, उनका चेहरा अरबों की तरह, जैसे अरबी लोग होते हैं खूबसूरत, वैसे अरबों की तरह उनका चेहरा होगा। और उनका जो जिस्म है वो इसराइलियों की तरह होगा। इसराइली जिसको आप यहूदी कहते हैं, तो इसराइलियों की तरह उनका जिस्म इसराइलियों की तरह होगा, और चेहरा अरबों की तरह होगा। उनके दाईं तरफ के रुखसार पर, सीधी तरफ के रुखसार पर एक तिल होगा, और उनकी जबान थोड़ी मोटी होगी। जैसे कुछ लोगों की जबान मोटी होती है ना, तो बोलने में थोड़ा तकल्लुफ होता है, कहीं कहीं जबान नहीं पलटती ना, बहुत सारी मुश्किल बातों में लोगों की जबान नहीं पलटती। मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, उनके लिए नहीं कह रहा हूं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने उनके लिए इतना ही कहा कि उनकी जबान में सिक्ल होगा, यानी मोटापन होगा, यानी बोलने में कुछ तकल्लुफ होगा उनको। और फिर शान ये होगी कि पैदा होने से लेकर 40 साल की उम्र तक वो बिल्कुल नॉर्मल आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारेंगे। यानी कि महदी का एक तस्वुर होता है ना कि ये ताम झाम, आगे पीछे लोग, और ये शोहरत, वो चर्चा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यानी ज़ुहूर से पहले पहले तक वो एक बिल्कुल आम इंसान की तरह, जैसे एक आम आदमी जिंदगी गुजारता है, एक सादा सादमी, उस तरह वो अपनी जिंदगी को बहुत नॉर्मल से गुजारेंगे। लोग उनको पहचानते नहीं होंगे। अचानक एक ही रात में अल्लाह ताला उनके सीने को इल्म से मामूर कर देगा। एक ही रात में, रातों रात उनके सीने में इल्म आएगा, रातों रात उनकी हालत बदल जाएगी, रातों रात उनका हाल तब्दील हो जाएगा। और दुनिया के बड़े 7 उलमा, दुनिया के बहुत बड़े 7 उलमा, वो इमाम महदी की तलाश में निकलेंगे, क्योंकि इमाम महदी के ज़ुहूर से पहले पूरी दुनिया से इस्लामी हुकूमतें खत्म हो जाए। यानी जितनी इस्लामी ममलकतें हैं, मैं समझता हूं कि इस वक्त तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो ममालिक है वो इस्लामी ममालिक है। नाम निहाद ही सही, लेकिन है तो कहीं ना कहीं तो कलेमे का नाम तो लेते हैं। तो इस्लामी हुकूमत खत्म हो जाएगी पूरी दुनिया से, कहीं भी नाम को इस्लामी हुकूमत न रहेगी, सब तरफ से इस्लामी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। दुनिया जुल्म से भर जाएगी, जुल्म की इंतहा होगी, मुसलमानों का कत्ले आम होगा, लाखों लाख मुसलमान पूरी दुनिया में कत्ल होंगे और बहुत बुरा हाल होगा। जुल्म ज्यादती इंतहा को होगी, बल्कि यहां तक कि जो मुसलमान हैं वो सिमट कर मदीने मुनव्वरा, मक्कतुल मुकर्रमा, हिजाज मुकद्दस हिजरत कर जाएंगे। और वो जो 7 दुनिया के उलमा हैं, बड़े उलमा, तो वो इमाम महदी की तलाश में, वो उलमा तलाश महदी में मदीने मुनव्वरा जाएंगे और महदी उनसे छुप कर
مکہ مکرمہ آ جائیں. یعنی مہدی اپنا چرچا نہیں کریں گے, شہرت نہیں کریں گے, لوگ ان کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور وہ چھپ رہے ہوں گے, وہ ڈھونڈ رہے ہوں گے, چھپ رہے ہوں گے, یہاں تک کہ یہ مکہ آئے, وہ مدینہ شریف چلے گئے, وہ مدینہ شریف ڈھونڈتے ہوئے پہنچے, پھر یہ مکہ شریف آ گئے. ایسا روایتوں میں آیا کہ 3 مرتبہ ہوگا, اور تیسری مرتبہ ایسا ہوگا کہ طواف کے درمیان, طواف جب ہو رہا ہوگا تو خلیفے کا انتقال ہو جائے گا, یعنی جو بادشاہ ہوگا اس کا انتقال ہو جائے گا, تو لوگ کہیں گے بھئی اب کس کے ہاتھ پہ بیعت کریں, کس کو اپنا امیر مانے, خلیفہ مانے. تو اس وقت غیب سے آواز آئے گی, یہ اللہ کا بندہ ہے جس کا نام محمد ہے, عبداللہ کا آمنہ کا بیٹا, آل فاطمہ میں سے ہے, رسول اللہ کی آل میں سے, اس کو مہدی کہتے ہیں, آپ لوگ اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو. تو مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے, حجر اسود اور مقام ابراہیم بہت قریب قریب ہے, یعنی یہ سمجھ لیں کہ وہ کونے سے یہ کونا, اس سے زیادہ کا فاصلہ نہیں ہوگا, بہت فاصلہ. تو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ ان کو پہچانیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. جس وقت امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت لوگ کریں گے تو وہ تعداد بہت کم ہوگی. اس دور کے کچھ اہل علم, اس زمانے کے بھی کچھ اہل علم جو ہوں گے تو ان سے حسد کریں اور ان کو نہیں مانیں گے. لیکن امام مہدی کی یہ کرامت اور یہ شان ہوگی کہ جو ان کو نہیں مانے گا وہ ذلیل و رسوا ہوگا. تو لوگ یہ کریں گے کہ ظاہر میں مان لیں گے, باطن میں کچھ لوگ نہیں مانیں گے. یہ بھی ہوگا امام مہدی کے ساتھ. پھر امام مہدی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا بھی کرنا پڑے گا کہ امام مہدی کو مسلمانوں سے بھی جنگ کرنا پڑے. کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے اور امام مہدی سے وہ لڑیں گے. ایک گروپ ہوگا جس کو سفیانی گروپ کہا جائے گا. سفیانی گروپ, تو یہ سفیانی جو گروپ ہے, علامہ محمد ابن عبد رسول اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, علامہ ابن حجر نے بھی لکھا ہے, اور بھی بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو سفیانی گروپ ہوگا یہ امام مہدی سے لڑنے کے لیے جائیں گے. تو ایک مقام ہے, مقام بیدا, ملک شام میں ایک مقام بیدا ہے. اس مقام بیدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا اور وہ زمین میں دھس جائیں. پھر اس کے بعد امام مہدی کی جنگ ہوگی سفیانی سے. سفیانی مارا جائے گا اور اس کا فتنہ ختم ہوگا. اس کے بعد امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ رہیں گے, اور مدینہ منورہ رہنے کے بعد پھر امام مہدی مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے بیت المقدس چلے جائیں. جب امام مہدی مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے بیت المقدس جائیں گے تو مدینہ منورہ ویران ہو جائے, اور مدینہ منورہ ایسے ویران ہوگا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ, 2 بندے اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کر مدینہ شریف سے گزریں گے اور آپس میں باتیں کریں گے کہ یہاں کبھی بستی تھی یا نہیں تھی, یعنی اس طرح کا حال ہو, اور بیت المقدس آباد ہوگا. ملک شام میں رہیں گے امام مہدی, اور لوگ جوک در جوک آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے, اور آپ کا گروپ بہت بڑا ہوگا. آپ کے ماننے والوں کی تعداد ہر دن بڑھتی جائے گی. اسی میں ایسا ہوگا کہ امام مہدی ایک لشکر لے کر جائیں گے
اور روم کی حکومت پر حملہ کریں. روم کا سب سے بڑا ایک شہر ہے جس کو روما کہتے ہیں، اور آج کا اس کا نام ہے قسطنطنیہ، اس کو قسطنطینیہ بھی کہتے ہیں. تو اس پر قریب قیامت عیسائیوں کا قبضہ ہو جائے. ابھی تو بہرحال وہ مسلم حکمرانوں کے ہاتھ میں. روم کا نیا نام ترکی ہے، جسے آپ ترکی بھی کہتے ہیں. تو ابھی تو وہاں اسلامی حکومت ہے، لیکن قریب قیامت عیسائی اس پر غالب آ جائیں. دیکھیے حضور علیہ السلام نے کتنی واضح نشانیاں بتائیں. اگر یہ غیب نہیں ہے تو پھر علم غیب کسے کہیں؟ عیسائیوں کی حکومت وہاں ہو جائے گی تو حضرت امام مہدی ان سے جنگ کریں، اور جنگ کریں گے اور قسطنطنیہ کو فتح کیا جائے. اور جب قسطنطنیہ فتح ہو رہا ہوگا تو 2,00,000 فرشتے لے کر جبریل علیہ السلام امام مہدی کی مدد کے لیے نازل ہوں. بہت بڑی جنگ ہوگی، اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ لاکھوں کی تعداد میں عیسائی فوج جمع کریں گے. بالآخر اللہ کی مدد سے فرشتوں کا نزول ہوگا اور قسطنطنیہ فتح ہوگا. وہاں پھر اسلامی حکومت ہوگی. اور اسی وقت جب قسطنطنیہ فتح ہوگا تو دجال ظاہر ہوگا. اب یہ دجال کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی فتنہ دجال سے پناہ مانگتے تھے تعلیم امت کے لیے. فرمایا کہ امت محمدیہ کے لیے سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے. حالانکہ وہ صرف 40 دن کے لیے دنیا میں آئے گا. دجال 40 دن کے لیے دنیا میں آئے گا، لیکن اتنی تباہی مچائے گا، اتنا کفر اور شرک پھیلائے گا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کو بتاؤ دجال کے بارے میں، دجال کی نشانیاں بتاؤ تاکہ لوگ اس سے بچیں. یہ دجال جو ہے، جو احادیث سے اشارے ملے ہمیں یا ہمارے بزرگوں کی کتابوں سے جو ہم نے سمجھا، وہ یہ کہ دجال ایک جزیرے میں اس وقت قید ہے، اور وہ جزیرہ مشرق کی طرف ہے. حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا تمیم داری انصاری ایک صحابی ہیں. تمیم داری بہت بڑے عالم تھے آسمانی کتابوں کے. بعد میں وہ مسلمان ہوئے. ان کی ملاقات ہوئی ہے دجال سے. حضرت تمیم داری کبھی یاد دلائیے گا تو حضرت تمیم داری انصاری نے بہت ایسی چیزیں دیکھی جو کسی نے نہیں دیکھی. اصل میں ان کے ساتھ 2 حادثات ہوئے تھے. ایک تو یہ کہ وہ کشتی میں سفر کر رہے تھے اور طوفان آیا تو ان کی کشتی جو ہے وہ راستہ جانا کہیں اور تھا، وہ کہیں اور چلے گئے. اور دوسرا واقعہ ان کے ساتھ یہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کہ ان کو ایک جن اٹھا کے لے کے چلا گیا. اور جن اٹھا کے لے کے چلا گیا تو پھر لے جا کے وہ کہاں کہاں لے جا کے ڈالا. تو حضرت تمیم داری زمین کے اندر کی بھی سیر کر کے وہ کہاں کہاں گئے، وہ ان کا پورا سفر نامہ ہے. میں نے کبھی بہت برسوں پہلے کسی اجتماع میں بیان کیا ہے، شاید وہ آپ کی ذہنوں سے اوجھل ہو گیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں پھر بھی اب اس کو 12-15 سال ہو گئے بیان کیے ہوئے. ہو سکتا ہے شاید اس وقت یہ انٹرنیٹ کے معاملات نہ رہے ہوں ہمارے یہاں، یعنی اس پہ یہ ریکارڈنگ نہ ڈالی گئی ہو. تو میں ایک مرتبہ پھر سے حضرت تمیم داری انصاری کی زندگی کے وہ واقعات
آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، تاکہ نئی نوجوانوں کو پتہ چلے کہ انہوں نے کیا کیا دیکھا۔ لیکن آج موضوع کی مناسبت سے صرف اتنا سن لیں کہ حضرت تمیم داری انصاری نے دجال سے ملاقات کی، اور روایتوں کا جو تیور بتاتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید ان کے مسلمان ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے دجال سے ملاقات۔ تو ہوا یہ تھا کہ وہ دریائی سفر میں تھے، اور ان کی کشتی جو ہے وہ یعنی وہ لوگوں سے بچھڑ گئے، طوفان آ گیا، تو دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کے بال بہت بڑے اور زمین پہ لٹک رہے ہیں۔ تو اس عورت سے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں دجال کی جاسوس، اور تم اندر چلو۔ تو دیکھا کہ ایک آدمی قید ہے زنجیروں میں، اور وہ بے چینی کے ساتھ چھلانگے لگا رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں دجال ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا آخری نبی کی بعثت ہو گئی ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے؟ کہاں لے آئے؟ وہ ظاہر ہو گئے، لوگوں نے ان کو قبول کیا، کہاں اکثریت نے قبول کیا۔ تو اس طرح سے دجال سے انہوں نے باتیں بھی فرمائی، لیکن وہ دجال قید تھا۔ اور یہ بات آ کر حضرت تمیم داری نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو بتائی، اور غالباً یہی وجہ آپ کے اسلام لانے کی بنی۔ بعض کتب سے ایسا معلوم ہوتا ہے، بہت ممکن ہے کہ یہ ان کے اسلام لانے کے بعد کی بات بھی ہو، بہرحال۔ لیکن زیادہ تر اشارے یہی ملتے ہیں کہ دجال سے ملاقات کا واقعہ ہی اور وہ پوچھنا اور وہ باتیں ہونا ہی آپ کے اسلام کی طرف رہنما بنی۔ تو دجال اس وقت ظاہر ہوگا، ابھی بھی وہ ہے، پیدا ہو چکا ہے، اور اس کی نشانی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کانا ہوگا۔ دجال جو ہوگا، دجال جو بنا ہے دجل سے بنا۔ دجال کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، بہت زیادہ جھوٹ بولنے، اس کو مسیحی دجال کہا جائے۔ مسیح کے کئی معنی ہوتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی مسیح کہتے ہیں، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ تو مسیح کا ایک معنی ہوتا ہے بہت زیادہ سفر کرنے والا، تو چونکہ دجال بہت سفر کرے گا اس لیے اس کو مسیح بھی کہا جائے۔ اور بھی کئی معنی ہوتے ہیں، تو بہرحال اس کو مسیحی دجال کہا جائے گا۔ وہ بہت جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، اور اللہ کی شان، اس کو ایک ہی آنکھ ہوگی، کانا ہوگا، وہ ایک ہی آنکھ ہوگی، اور دوسری آنکھ کی جگہ بالکل صاف ہوگی، نہ وہاں بھویں ہوگی نہ پلکیں ہوگی، کچھ بھی نہیں، پورے پیشانی میں ایک ہی آنکھ ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ جو ایمان والے ہوں گے وہ پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہو، ایمان والے اگر دجال پہ نظر پڑے گی تو دیکھیں گے کہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہے کاف الف را، یعنی کافر، کاف الف فا را، کافر۔ تو ایمان والے ان پڑھ بھی ہوں گے تو اس کو دیکھ کے پہچان لیں گے کہ اس کے پیشانے پہ کافر لکھا ہے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پتہ چل جائے کہ دجال آیا ہے تو اس کو دیکھنے مت جانا، بلکہ تم غاروں میں، پہاڑوں میں چھپ جانا، گھروں میں چھپ جانا، کیونکہ جو دجال کو دیکھنے جائے گا وہ بھی اس کو قبول کر لے گا، کیونکہ دجال کے پاس ایسی جادوئی طاقت ہوگی، جادوئی شکتیاں ہوگی اس کے پاس کہ وہ مردے کو زندہ کر لے گا، جادو سے شعبدے دکھائے گا، وہ پانی بھی برسا دے گا، وہ اناج بھی اگا دے گا، وہ سبزہ بھی اگا دے گا۔ یہ سب حدیث میں آیا۔ اب میں یہاں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ولیوں کی کرامت کے منکر اور ولیوں کی کرامت کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ لوگ یہ سب جب دجال بیان کرتے تو یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ دجال بارش برسا دے گا جادو سے، مردہ زندہ کر دے گا شعبدوں سے، گھاس اگا دے گا، اناج اگا دے گا۔ میں کہتا ہوں جب مردود کو اللہ اتنی طاقت دے سکتا ہے
تو اللہ اپنے محبوب ولیوں کو کتنی طاقت دیتا. تو لوگ دجال کے لیے تو مان لیتے ہیں لیکن اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کی کرامتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. الحمدللہ ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم تو اللہ کو طاقت والا مانتے ہیں. اللہ اگر چاہے تو ایمان مضبوط کرنے کے لیے محبوبوں کو بھی طاقت دے دیتا ہے, اور اللہ اگر چاہے تو ایمان والوں کا امتحان لینے کے لیے مردودوں کو بھی طاقت دے دیتا ہے. اللہ کی شان ہے, وہ جس کو جو چاہے دے. بس اتنا ہی ہے کہ محبوبوں کو طاقت اس لیے دیتا ہے تاکہ ایمان مضبوط ہو جائے, اور مردودوں کو طاقت اس لیے دیتا ہے تاکہ ایمان والوں کا امتحان ہو جائے, ان کی آزمائش ہو جائے. محبوب کو طاقت دی چاند ٹکڑے کرنے کی, محبوب چاند ٹکڑے کر رہے ہیں, ایمان مضبوط ہو رہا ہے. شیطان کو طاقت دی وسوسے ڈالنے کی, شیطان وسوسے ڈال رہا ہے, ہمارے ایمان کا امتحان ہو رہا ہے. اللہ کی شان ہے. تو بہرحال دجال ظاہر ہو, اب وہ ظاہر ہوگا تو وہ کل 40 دن رہے, کل 40 دن. اب 40 دن میں سے تفصیل اس کی یہ ملتی ہے حدیث پاک میں کہ ایک دن جو ہوگا اس کا پہلا دن جیسی وہ آئے گا, اصفہان کی طرف سے وہ آئے گا, یہودی لوگ اس کے ساتھ ہوں گے. اصفہان کی طرف سے آئے گا, یہودی لوگ اس کو مانیں گے اور یہودی اس کے ساتھ ہوں گے. ویسے بھی یہودی اور عیسائی اور یہودیوں سے متاثر لوگ ابھی سے دجال کے آنے کی تیاری کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے جگہ جگہ ان کا سمبول ہے, ایک آنکھ کا سمبول. میں کس کس کا نام لوں, لیکن آپ سب انٹرنیٹ کی دنیا میں جیتے ہیں, دیکھیے آپ سب پتا ہوگا آپ کو. تو وہ ابھی سے, یعنی دجال تو آئے گا صرف 40 دن کے لیے دنیا میں, لیکن دجالی لوگ ابھی سے اس کے آنے کی تیاری کر رہے ہیں. یعنی کتنا طوفان مچائیں گے سوچئے. تو پہلے دن 40 دن میں سے پہلا جو دن ہوگا وہ 1 سال جتنا لمبا ہوگا, یعنی پہلا دن اس کا 1 سال جتنا لمبا ہوگا. تو صحابہ کرام نے اس کی یا رسول اللہ تو وہ جو 1 سال جتنا لمبا دن ہوگا تو کیا 5 نمازیں کافی ہوگی؟ تو کہا نہیں, تم اندازہ کر کے سال بھر کی نمازیں ادا کرنا. یعنی صحابہ نے کتنی فکر تھی نماز کی, نماز کے بارے میں پوچھ بھی لے. یعنی جب وہ جو ایک دن سال بھر کے برابر ہوگا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اندازے سے جو سال جائے گا تو پوری نماز سال بھر کی ادا کرنا. ایسے بہت سارے ممالک ایسے ہیں نا, تو جہاں پر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ یعنی کہ اندازے سے نماز پڑھتے ہیں. ایسا ہے, آپ معلوم کیجئے, آپ بار شریعت پڑھی آپ کو پتہ چلے. نماز کا جو باب ہے بار شریعت دیکھیے, اس میں آپ کو پتہ چلے گا. بہرحال تو پہلا دن ہوگا 1 سال کے برابر, دوسرا دن ہوگا 1 مہینے کے برابر, اور تیسرا دن ہوگا 1 ہفتے کے برابر, اور باقی پھر جتنے دن ہوں گے تقریباً وہ 37 دن, وہ جیسے اپنے نارمل دن ہوتے ہیں 12-24 گھنٹے کے ایسے ہوں گے. تو اب اس کو علماء نے حساب کیا تو دجال کے 40 دن کا کل حساب بنتا ہے 1 سال 2 مہینے اور 2 ہفتے. دجال کے 40 دن کا ایک دن 1 سال کا ہو گیا, دوسرا دن 1 مہینے کا ہو گیا, تو کتنا ہو گیا 1 سال 1 مہینہ, تیسرا دن 1 ہفتے کا ہو گیا, 1 سال 1 مہینہ, جی 1 سال 1 مہینہ 1 ہفتہ ہو گیا. اور باقی اب بچتے کتنے دن ہیں؟ 37 دن. 7 دن کا 1 ہفتہ ہو گیا تو یہ 2 ہفتے ہو گئے, 30 دن کا 1 مہینہ ہو گیا تو 1 سال 2 مہینے 2 ہفتے. 1 سال 2 مہینے 2 ہفتے, یعنی ٹوٹل یہ مدت بن رہی ہے اس کی. یعنی 1 سال 2 مہینے 2 ہفتے, یعنی تقریباً 14 مہینے 2 ہفتے وہ رہے گا دنیا میں, اور اس میں وہ پوری دنیا کا دورہ کرے. اس کے پاس ایسی تیز رفتار سواریاں ہوگی, اب وہ کون سی سواری ہوگی اللہ جانے. وہ دورہ کرے گا اور وہ لوگوں کو ورگلائے گا, لوگ اس کو مانیں گے بھی, بلکہ وہ جنت دوزخ اپنی خود ساختہ ساتھ میں لے کے چلے.
جو اس کو نہیں مانے گا وہ اس کو آگ میں ڈال دے گا، وہ اس کی دوزخ ہوگی، لیکن وہ دوزخ نہیں ہوگی، حقیقت میں وہ جو اس آگ میں چلا گیا وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ اس کی بات نہیں مانا تو اللہ اسے جنت دے گا، اور جو اس کی بات مانے گا وہ اس کو اپنی جنت میں ڈالے گا، اصل میں وہ دوزخ ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا اللہ کانا نہیں ہے، لیکن وہ دجال کانا ہو۔ فرمایا کہ وہ آئے تو اس کو دیکھنے بھی نہ جاؤ، چھپ جاؤ۔ مکہ شریف جائے گا تو مکہ شریف میں وہ داخل نہیں ہو پائے گا، فرشتے اس کو روک دیں گے۔ مدینہ منورہ بھی جائے گا تو مدینہ منورہ میں بھی داخل نہیں ہو پائے گا، فرشتے اس کو روک دیں گے۔ پھر یہاں تک کہ وہ طوفان اور تباہی مچا رہا ہوگا، حضرت امام مہدی اور مسلمان جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوں گے۔ ایسے میں ایک دن فجر کی نماز پڑھانے کے لیے دمشق کی جامع مسجد میں اقامت ہو رہی ہو اور امام مہدی مصلی پر جا رہے ہوں گے، اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر کے زمین پہ تشریف لائیں۔ آقا علیہ السلام فرمائیں گے وہ سر جھکاتے ہوں گے تو ان کی زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپکیں، اور جب سر اٹھائیں گے تو ایسا لگے گا جیسے زلفوں سے چاندی کی موتیاں ٹپک رہی، حالانکہ وہ پانی کے قطرے ہوں۔ یعنی کہ زلفیں رکھنا یہ حضور علیہ السلام کی بھی سنت ہے اور انبیاء کی بھی سنت، اکثر اہل اللہ کا یہ طریق، اس کی بڑی برکتیں بھی ہیں۔ آج کل کے لڑکے تو فیشن کے طور پہ ہیرو کی نقل کرتے ہیں، سنت پر لوگ عمل نہیں کرتے۔ تو بہرحال بہت خوبصورت ہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی، تو وہ جیسی مسجد میں آئیں گے تو حضرت امام مہدی پیچھے ہو جائیں گے، اور پیچھے ہو کر کے آپ عرض کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں نہیں آپ ہی پڑھائیں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مخاطب ہو کہا کہ وہ کیسا دن ہوگا کہ عیسیٰ تمہارے پیچھے نماز پڑھے، مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر آئیں گے تو آپ کی سانسوں کی برکت سے، سانسوں کی یہ برکت ظاہر ہوگی کہ آپ کی سانسوں کی وجہ سے اس دور کے کافر پگھلیں گے، جیسے نمک پانی کے اندر پگھلتا ہے ویسے، اور ایسے دجال بھی پگھلے، حتیٰ کہ پھر مسلمانوں کی اور دجال کے لشکر کی جنگ ہوگی، اور دجال بھاگے گا اور امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام مل کر کے دجال کو قتل کر، جب دجال مر جائے گا، قتل ہو جائے گا، آج کل جہاں اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے تو وہاں پر دجال مارا جائے گا، اور جب دجال مارا جائے گا تو پھر امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام مل کر صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، اور یہودی عیسائی اکثر سب ایمان لے آئیں گے، جو ایمان نہیں لائیں گے وہ جہنم رسید کر دیے جائیں گے، اور اس طرح پوری دنیا میں اسلام ہوگا، اور صرف اسلام، پوری دنیا میں اتنی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی کہ ایک بکری کے تھن سے نکلنے والا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہو، ایک انار پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا۔ بہت برکت کے دن آئیں گے، اور پھر یہ ساری کام کاج ہونے میں جتنے دن لگے، اب اس کے بعد جب پوری دنیا میں اسلامی حکومت آ گئی، حضرت امام مہدی بادشاہ بن گئے، پوری دنیا کے بادشاہ بن جائیں گے آپ، اور آپ بھی پوری دنیا کا دورہ کریں گے، یعنی ان کے پاس بھی بہت تیز رفتار سواریاں ہوں گی، اور پوری دنیا کا دور۔ اب ہو سکتا ہے کہ اب ترقی کا دور تو اور ہوگا نا، اور ابھی فلائٹیں وغیرہ اتنی تیز رفتار ہے، تو ہو سکتا ہے، بہت ممکن ہے کہ اس دور میں اور تیز رفتار سواریاں پیدا ہو جائیں، تو آپ پوری دنیا کا دورہ فرمائیں گے،
اور ہر کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جس میں امام مہدی نہ جائے، اور ہر شہر کی اصلاح کریں گے، شہر والوں کی اصلاح کریں گے، سب لوگ آپ کی بات مانیں گے، مسجدوں کی تعمیر ہوگی، اسلام ہی اسلام ہوگا، حضور کا کلمہ پڑھا جائے گا، اور کفر نہیں ہوگا، کفر ختم ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد 9 سال تک امام مہدی پوری دنیا پہ حکومت کریں گے۔ 5 سال بھی آئے، 7 سال بھی آئے، 9 سال، مختلف اقوال ہیں، بہرحال 9 سال تک امام مہدی پوری دنیا پہ حکومت کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد جب حکومت قائم ہو گئی، 9 سال آپ نے حکومت کر لی، پھر اس کے بعد حضرت امام مہدی آپ کا وصال ہو جائے گا، اور آپ کا وصال بھی مدینہ منورہ میں ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، اور اس کے بعد ان کو مدینہ منورہ میں ہی دفن کیا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے بعد بھی جئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی شادی نہیں کی ہے، حضور کے امتی بن کر آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں بچے بھی پیدا ہوں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب تک اللہ چاہے گا جئیں گے، اور پھر آپ کا بھی وصال ہو جائے گا۔ مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے نیچے رسول اللہ کے پہلو میں ان کو بھی دفن کیا جائے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک اور فتنہ رونما ہوگا۔ ٹائم تو ہو گیا مکمل، ختم ہو گیا ٹائم، تو وہ یاجوج ماجوج کا فتنہ۔ یہ 2 قومیں ہیں، یہ انسانوں کو کھا جائیں، درختوں کو کھا جائیں، جانوروں کو کھا جائیں، اور پانی پینے پر آئے تو پورا پورا دریا پی جائیں۔ تو سکندر ذوالقرنین نے جو دیوار بنا کر کے ان کو قید کر دیا ہے، تو قریب قیامت وہ دیوار کو ختم کر دیں اور بہت نقصان پہنچائیں گے، بلکہ اتنا نقصان پہنچائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر ان لوگوں کی وجہ سے، ان کے فتنے سے بچنے کے لیے کوہ طور پہ چڑھ جائیں، تو یہ لوگ سب کو مار ڈالیں گے پوری دنیا میں۔ تو جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے وہ بچیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو ان کی گردن میں کوئی بیماری پیدا ہوگی، کیڑے وغیرہ، اور اسی کی وجہ سے یہ مارے جائیں۔ یہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے یہ لوگ کہ جب ان کی لاشیں پڑی ہوگی تو ایک پرندہ اڑتے 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 مر جائے گا، یعنی اس کی عمر ختم ہو جائے گی، یہ لاشیں ختم نہیں ہوئی، اتنی بڑی تعداد ہے ان کی۔ سوچئے پرندوں کی عمر بہت لمبی لمبی ہوتی، تو اگر پرندہ 30 سال بھی جی رہا ہے تو 30 سال تک پرندہ کتنا اڑتا ہے، اور کتنی لاشیں ہوگی، اور وہ لاشیں اٹھائے گا کون؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ، اتنی بدبو ہوگی کہ دماغ پھٹے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے کہ پھر آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ یعنی ایسی پرندے یا مخلوق بھیجے گا جس کی وجہ سے ان کو ہٹایا جائے گا، بارش ہوگی، سب بالکل پاک صاف کر دیا جائے گا ان سے زمین کو۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کا ذکر میں کر چکا ہوں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام وصال فرمائیں گے، آپ کے وصال کے بعد پھر دھیرے 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 دنیا کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، اور جب دنیا میں بگاڑ پیدا ہوگا تو پھر لوگ کفر میں مبتلا ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ پوری دنیا میں پھر کوئی بھی مسلمان نہیں بچے، پوری دنیا میں سب اللہ کے منکرین ہوں گے، کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا، اللہ کہنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ جب اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں میں بچے پیدا کرنا بند کر دے گا، بچوں کی پیدائش بند ہو جائے گی، بچے نہیں پیدا ہوں گے، سب بڑی عمر کے لوگ ہوں گے، اور اس کے بعد پھر اچانک قیامت قائم ہوگی۔ یہ مختصر سے حالات تھے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اگر چاند 29 کو ہوا تب تو آپ چلے جائیں گے، اور اگر 30 کو ہوا تو پھر کچھ باتیں جو رہ گئی ہے اس پر ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ و رسول کے فرامین پر یقین کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو باتیں کی گئی اگر وہ بڑی دیانت کے ساتھ کی گئی ہے، جو اچھی تھی، سچی تھی، وہ من جانب اللہ تھی،
اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میرے نفس کی شرارت ہے، اس سے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔